ایک روایت میں آتا ہے کہ اعرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے۔ اس شخص نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کون ہیں؟ صحابہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت علی آپ کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے۔ اس شخص نے حضرت علی کو سلام عرض کی۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا وعلیکم السلام یا مضر۔ سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اعرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ابن طالب ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب کے ایک باشندے ہو۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثیت کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اے مضر، تم نے پیارے نبی حضور اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیرین ہوگا۔ وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ مسکینوں اور یتیموں کا وارث ہوگا۔ اس نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پابند لگائے گا۔ شراب نوشی، زناکاری، ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا اور گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ آخری نبی الزماں ہوگا اور تا قیامت تک اس کی نبوت کا چرچا رہے گا۔ جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تیرے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا اور تجھے جیل میں ڈال کر قید کر دیا۔ پھر جب نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا اور اس طرح تجھے قید خانے میں نجات حاصل ہوئی۔ قید سے نجات حاصل ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز آئی کہ نبی آخر الزماں اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام میں شامل ہو چکا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے نبی کریم کے روضہ مبارک کی زیارت حاصل کر۔ حکم ملنے کے بعد تم منازل طے کرتے ہوئے یہاں مدینہ شریف پہنچے ہو۔ جب اس اعرابی نے حضرت علی کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میرے وصال کے بعد اعرابی مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جب اعرابی نے حضور اکرم کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو اعرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی کے سینے سے لگ گیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اعرابی نے حضرت علی سے عرض کی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ علم کا شہر ہے، اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا کرم ہوگا۔ حضرت علی نے اس اعرابی کو سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ اعرابی نے کہا کہ اے علی، وہ کون سا نر جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کا کوئی وجود نہیں؟ ان رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے ہے، نہ جنات میں ہے اور نہ ہی فرشتوں میں ہے اور نہ ہی کسی چوپایوں میں اور درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنے اندر قبر والے کو سیر کروائی؟
وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا ہو؟ ایسا جسم جس نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو۔ زمین کا ایسا ٹکڑا کے بارے میں بتائیں جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعائیں پڑی ہوں اور دوبارہ قیامت تک نہیں پڑیں گی۔ ایسے پتھر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو۔ ایسی عورت جسے 3 ساتھ نے لڑکے کی پیدائش کی، 2 ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی اور 2 متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوئیں، 2 ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلی کون سی عضو کی شکل بنتی ہے؟ اور قبر میں دفن انسان کی سب سے آخری کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ والدین کی وراثت میں اللہ نے اسلام لڑکے کے 2 حصے اور لڑکیوں کا ایک حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی نے اس سوالات کو تسلی سے سنا اور فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم سوال کیا تھا کہ جس کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ اماں حوا ہے۔ وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا اور جنوں، فرشتوں، چپایوں اور درندوں میں سے نہ تھا، وہ کوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کرائی تھی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چونٹی تھی۔ وہ چونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھیں تو حضرت سلیمان کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا۔ اس چونٹی نے میرے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے جس سے پیغمبر خدا کو ناگواری ہو۔ وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک کوئی چیز نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں نگل لیا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرن پڑی تھی وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے عصا کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا تھا، جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں چمکے گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا تھا وہ پتھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ 2 ساکن چیزیں زمین اور آسمان ہیں اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں جو قیامت تک متحرک ہی رہیں گے۔ وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں بچے کو جنم دیا تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ وہ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ جسم اور جان ہے، اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے وہ زندگی اور موت ہے۔ شے سے مراد مومن اور لا شے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں دفن ہوگی وہ انسان کی سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کا وراثت میں ایک حصہ اس لیے رکھا کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ جب عرابی نے حضرت علی سے اپنے تمام سوالات کے جواب تسلی سے سنے تو آپ کے علم سے بہت متاثر ہوا اور خوش ہوا۔ اس کے بعد عرابی مضر سے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور چلا گیا۔